بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خطہ بہاولپور اپنے قلعوں اور محلات کی وجہ سے پوری دنیا میں الگ پہچان رکھتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ بہاولپور شہر بذات خود ایک قلعہ تھا۔ برِ صغیر کے تمام معصور قلعہ نما شہروں کی طرح ابتدائی بہاولپور شہر کی فصیل میں بھی داخلی راستوں پر متعدد دروازے تعمیر کیے گئے۔ قدیم زمانے میں شہروں کو بیرونی حملہ آوروں کی براہ راست شلغار سے بچانے کے لیے انہیں اونچی فصیلوں اور مضبوط دروازوں سے محیط کیا جاتا تھا۔ 1748 عیسوی میں جب نواب بہاول خان اول نے بہاولپور شہر آباد کیا تو ان کے حکم پر شہر کے چاروں طرف ایک کچی مگر بلند و بالا دیوار تعمیر کرائی۔ مشہور انگریز سیاح ماؤنٹ اسٹارٹ الفنسٹائن، جو 1808 عیسوی میں یہاں آیا تھا، اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے: شہر بہاولپور 4 میل کے رقبہ پر محیط ہے اور فصیل کے اندر آم کے باغات ہیں۔ مکانات کچی اینٹوں اور گارے کے بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، 1826 عیسوی میں ایک اور انگریز سیاح چارلس میسن بھی یہاں آیا۔ وہ لکھتا ہے: بہاولپور شہر دریا سے 2 میل دور ہے۔ پہلے اس شہر کی فصیل بنی ہوئی تھی جس کے اب صرف آثار باقی ہیں۔ ناظرین، بہاولپور شہر کی فصیل میں آمد و رفت کے لیے 7 مختلف مقامات پر دروازے بنوائے گئے۔ ان 7 میں سے 5 دروازوں کے نام شہر سے نکلنے والے مختلف علاقوں کی جانب گامزن راستوں کی نسبت سے تجویز ہوئے۔ شہر کے وسط مشرق میں واقع دروازے کا نام ریاست بیکانیر کی وجہ سے بیکانیری دروازہ کہلایا، جو اب فرید گیٹ کے نام سے مشہور ہے، جبکہ مغربی سمت میں تعمیر ہونے والا دروازہ شکارپور کی وجہ سے شکارپوری دروازہ کہلایا۔ اسی طرح شمالی دروازہ ملتانی دروازہ اور جنوبی طرف سے واقع 2 دروازے احمد پوری اور ڈراوری دروازے کے نام سے مشہور ہوئے۔ البتہ شہر کے 2 دروازوں کے نام ان کے گرد و پیش کے آثار پر رکھے گئے، جیسا کہ شمال مغربی سمت میں واقع بہڑ دروازہ اپنے نزدیک واقع ایک بہت بڑے بہڑ کے درخت سے موسوم ہوا، اور موری دروازہ اپنے قریب واقع نہر کے پل کی وجہ سے، جسے مقامی زبان میں موری کہا جاتا تھا، کے نام سے مشہور ہوا۔ امتداد زمانہ کے ہاتھوں یہ دروازے ختم ہو گئے تھے، لیکن ان کے آثار اور نام زبان ضد عام ہونے کی وجہ سے ان سے منسوب مقامات آج بھی بہاولپور شہر میں موجود ہیں۔ ناظرین، قدیم دروازے دیکھنے کے قابل تھے، نہایت خوش نما اور گنبد نما محرابی طرز کے تھے۔ ان کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے جن میں پہرے پر تعینات سپاہی رہتے تھے، اور بعد میں ایک جانب میونسپل کمیٹی کا ملازم شہر کے اندر سامان لے جانے والوں سے محصول وصول کرتا تھا، جبکہ دوسری کوٹری میں اس کی رہائش ہوا کرتی تھی۔ جب تک شہر کی بیرونی فصیل قائم و دائم تھی تو یہ دروازے عشاء کے بعد بند کر دیے جاتے تھے، اور باہر سے آنے والوں کو کافی بحث و مباحثہ کے بعد داخلے کی اجازت ملا کرتی تھی۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہاولپور کی شہر پناہ شکست و ریخت کا شکار ہو گئی۔ البتہ شہر کے قدیم دروازے اپنی پختگی کی بنا پر 1875 عیسوی تک قائم رہے۔ 1875 سے 1879 کے دوران یہ تمام دروازے دوبارہ تعمیر کیے گئے اور ہر دروازے پر 800 روپے لاگت آئی۔ موری دروازے کا نام بدل کر منچن دروازہ اور بہڑ دروازے کا نام بدل کر ریل دروازہ رکھا گیا، کیونکہ یہاں سے ایک سیدھا راستہ ریلوے اسٹیشن کو جاتا ہے، لیکن لوگ پرانے ناموں سے اس حد تک مانوس تھے کہ ان دونوں دروازوں کے مجوزہ نام صرف میونسپل کمیٹی کی کارروائی تک محدود رہے، اور آج بھی ان دروازوں کو موری گیٹ اور بہڑ گیٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، بیکانیری دروازے کو پرانے مقام پر نواب صادق محمد خان رابع کے عہد حکومت میں وائسرائے ہند لارڈ لیٹن کی بہاولپور آمد پر 2 دسمبر 1876 کو اثر نو تعمیر کیا گیا اور اس کا نام لیٹن گیٹ تجویز کیا گیا۔ تاہم عوام میں یہ نام معروف نہ ہو سکا اور یہ بیکانیری گیٹ کے نام سے ہی مشہور رہا۔ قیام پاکستان کے بعد 60 کی دہائی میں بلدیہ نے بیکانیری گیٹ کا نام تبدیل کر کے عظیم صوفی شاعر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے فرید گیٹ یا باب فرید رکھا۔ ناظرین، دروازوں کے ضمن میں ایک خصوصی دروازے کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ یہ دروازہ ویلکم گیٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شاندار دروازہ ریلوے اسٹیشن سے شہر کی جانب آنے والی سڑک پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد وائسرائے ہند لارڈ لیٹن کو خوش آمدید کہنا تھا۔ یہ دروازہ 80-85 برس تک کھڑا رہا۔
اب یہ جگہ ویلکم چوک کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم عبدالغفور رحمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور تاریخ سے دلچسپی رکھتی ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔